سب سے پہلی بات پانی کی پاکی کی آتی ہے، کیونکہ وضو کرنا ہے تو پانی پاک ہونا ضروری ہے، غسل کرنا ہے تو پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جاننا چاہیے کہ پانی پاک کب رہتا ہے اور ناپاک کب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی دینی علم کا بنیادی موضوع ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، زندگی میں روزانہ پیش آنے والا معاملہ ہے یہ۔ تو غور سے سنیے، اور اگر کوئی تشنگی رہ جائے، سوال رہ جائے تو سوال بھی کر سکتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے واقفیت ہو جائے۔ دیکھیے، پانی کے بارے میں کہا گیا کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے بہتا پانی، جس کو مائع جاری کہا جاتا ہے۔ وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر رنگ یا بو یا مزہ میں اس کے تبدیلی نہ آئے، کیونکہ بہہ کے چلے جاتا ہے وہ تو۔ ہاں، یہاں یہ کہ جہاں گندگی بہہ رہی ہے اس جگہ سے پھر پاکی حاصل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مائع جاری جو ہے پاکی کے حکم میں ہے، کیونکہ گندگی کو بہا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ پانی ایک جگہ پر ہے، اس کو مائع راکد کہا گیا، کہ ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اب تھوڑا کس کو کہیں گے، زیادہ کس کو کہیں گے؟ تو فرمایا گیا فقہ حنفی کے مطابق کہ زیادہ پانی اس کو کہتے ہیں کہ جو چوڑائی میں اور لمبائی میں 10 گز ہو، دہ در دہ جس کو کہا گیا، کہ چوڑائی میں بھی اتنا پھیلا ہوا کہ 10 گز ہے، اور لمبائی میں بھی جو ہے اتنا ہے کہ 10 گز ہے۔ گہرائی کا اعتبار نہیں ہے، بس اتنی گہرائی اگر ہے پانی کی کہ اگر ہاتھ ڈالا جائے پانی لینے کے لیے تو اس کے تل کو نہیں لگ رہا ہے تو بس کافی ہے۔ گہرائی کا اعتبار نہیں، اس کی لمبائی اور چوڑائی کی وسعت کا اعتبار ہے۔ تو جو پانی لمبائی میں، چوڑائی میں جو ہے اس کی کثرت اتنی ہے، اتنا زیادہ ہے کہ 10 گز چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے اور لمبائی میں پھیلا ہوا ہے، جیسے حوض وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو زیادہ پانی کہتے ہیں۔ اور زیادہ پانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے 3 اوصاف جو ہے پانی کے، اس میں سے کوئی صفت نہ بدلے، یعنی رنگ یا بو یا مزہ، نجاست کی وجہ سے بدلنا۔ وہ بھی اگر نہیں بدلا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیا حوض کے اندر تو پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پیشاب کی وجہ سے پانی کا رنگ چینج نہ ہوا ہو، یا مزہ چینج نہ ہوا ہو، یا جو ہے اس کے اندر بدبو آنے لگی ہو، تو اس وقت تک جو ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ گندگی کی گرنے سے فوری مائع کثیر جو ہوتا ہے، دہ در دہ، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرے پھر چیز ہے کہ تھوڑا پانی ہے جو دہ در دہ نہیں ہے، یعنی باولی ہے یا پھر ٹینک ہے، گھر میں جو ہے چھوٹے حوض ہوتے ہیں، سم ہوتے ہیں، گھر میں جو پانی جمع کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر گرے گا، چاہے اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ نہیں بدلا ہوگا، کوئی بو نہیں آ رہی ہوں گی، کوئی مزہ چینج نہیں ہوا ہوگا، پھر بھی وہ ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھروں میں جو ٹینک بنائے جاتے ہیں، اوپر جو ہے واٹر ٹینک ہوتے ہیں، تو اچھی طریقے سے اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے کہ گندگی گر جائیں گی، کوئی بھی جانور گندگی لا کے ڈال دیا، کر دیا، تو پانی ناپاک ہوگا۔ آپ غسل کریں گے تو غسل ہوگا نہیں، وضو کریں گے تو نہیں ہوگا۔ سم بناتے ہیں تو صفائی کرتے رہنا چاہیے تھوڑے تھوڑے دنوں میں، تاکہ اطمینان رہے کہ کوئی گندگی کا معاملہ، نجاست کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک قطرہ بھی اگر گندگی کا گرے گا نجاست کا تو پھر پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا پانی اس کو کہا گیا۔ اب ایک صورت پانی کے اندر وہ بھی آتی ہے کہ یعنی بولیاں وغیرہ ہوتے ہیں، اس زمانے میں خاص طور پہ ہوتے تھے، اب تو کم ہو گیا ہے ان کا معاملہ۔ اگر کوئی جانور گر کے مر گیا تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ جانور گرا تھا، اس سے وضو کیے تھے، اس سے نماز پڑھے تھے، تو کہا گیا کہ اگر جانور پھٹا نہیں ہے، وہ پھلا پھٹا نہیں ہے، تو پھر 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کو دہرایا جائے گا اگر اس سے وضو کر کے کیے تھے۔ نہیں پھٹ گیا ہے، اس کا جسم پھول گیا ہے، تو اس صورت میں پھر اگر اس سے وضو کر کے، وہ پانی سے وضو کر کے یا غسل کر کے نماز پڑھے تھے، تو 3 دن 3 راتوں کی نماز کو پھر دہرانا پڑے گا۔ اور تفصیل بھی ہے باولی کو صاف کرنے کے احکامات، اگرچہ کہ آج کم ہو گئے ہیں کہ جانور اگر چوہا گرا ہے تو پھر 20 ڈول نکالنا چاہیے، 20 سے 40 تک ہے۔ بلی وغیرہ کے اس کے ہائٹ کے جانور اگر گر گئے، خرگوش گر گیا، مر گیا، تو پھر 40 سے 60 تک ہے۔ نئی بکری ہے یا کتا ہے، اس طرح سے تو پھر اس سے زیادہ پھر بات بیان کیے گئے۔
لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ پھلا پھٹا نہ ہو. اگر چھوٹا جانور بھی گر کر اگر پھٹ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. ایک مسئلہ پھر جھوٹے کا بھی آتا ہے. اصل میں وہ چھوٹا ہے، یعنی پی کے چھوڑ دینا، منہ ڈال دینا. اب کون سے جانور کا جھوٹا پاک ہے، کون سے جانور کا جھوٹا ناپاک ہے، تو ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، ذہن میں آسانی ہوگی. جو جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا جھوٹا پاک ہے. بکری اگر منہ ڈال دی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، گائے منہ ڈال دی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، مرغی ڈال دی تو کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، الا یہ کہ ابھی گندگی کھا کے آئی ہے ڈالی تو پھر الگ بات، ورنہ پھر پاک رہیں گے. اور وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. کتا ہے، دیگر جانور ہیں. البتہ یہ قاعدے سے بعض جانور جو ہے مستثنا ہیں. ایک ہے بلی کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگرچہ کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن جھوٹا ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو استعمال کرو، نہیں ہے تو بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اب یہ رعایت بلی کے ساتھ کیوں بھائی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وجہ سے ہے یہ رعایت. آپ نے فرمایا کہ انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، فرمایا کیونکہ بلیاں جو ہے تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے. تو کیونکہ اگر ناپاکی بولیں گے، اب کپڑے کو منہ لگا دی کپڑا ناپاک، پانی میں ڈال دی پانی ناپاک، تو حرج ہو جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی نہیں رکھی، مشکل نہیں رکھی. مشکل ہو جائے گی، بلیاں تو گھر میں رہتے ہیں. دوسرے ایک نقطہ بھی اس کے اندر بزرگان دین نے فرمایا، کیونکہ بلی کا مومنوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو مومنوں کی صحبت کی وجہ سے اس کی ناپاکی جو ہے پاکی میں تبدیل ہو گئی. یہ صحبت مومنین کا نتیجہ ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گوشت حرام ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جھوٹا ناپاک نہیں قرار دیا گیا، مکروہ قرار دیا گیا. اسی طرح کہا گیا کہ کوا ہے، وہ جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ منہ ڈالے تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو گھر میں اندر نہیں رہتے، ان کو رعایت کیوں؟ تو کہا گیا کیونکہ ان کا تھوک لگتا ہی نہیں پانی میں. تھوک کی وجہ سے یہ حکم ہے، کیونکہ تھوک بنتا ہے گوشت سے. گوشت حرام ہوگا تو تھوک ناپاک ہوگا، گوشت حلال ہوگا تو اس سے بننے والا تھوک پاک ہوگا. جب یہ جو ہے چیل ہے یا کوا ہے، جب پانی پیتے ہیں تو چونچ سے پیتے ہیں، زبان نہیں لگاتے. اور چونچ تو ہڈی ہے، وہ تو پاک قرار دی گئی. زبان لگتی نہیں تو تھوک لگتا نہیں، تھوک نہیں لگا تو پھر گوشت کے معاملات وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. اس وجہ سے یہ جو پرندوں میں جو درندے ہیں چیر پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں، ان کی بھی جھوٹے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، مکروہ قرار دیا گیا. تو یہ قاعدہ ہے اور یہ باتیں ہیں پانی کی ناپاکی اور پاکی کے بارے میں. خاص طور پہ یہی ذہن میں رہے کہ گھر میں جہاں پر آپ پانی جمع کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے. ایسا نہیں کہ جانور آ گئے کر گئے گندگی کر دیے، بچے جو ہے چھوٹے بچے پیشاب کر دیے، اس کے چھینٹے اچھل کے جو ہے سب میں گر گئے، ٹانکی میں گر گئے، اسی سے وضو کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہت مشکل معاملہ ہوگا. پانی کی پاکی بہت ضروری ہے، اسی سے پھر وضو اور غسل اور پاکی کے معاملات ہوتے ہیں. احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے.